عید سے پہلے کراچی میں کرمنلز کو کھلی چھوٹ. غریب آباد میں اسٹریٹ کرمنلز کی فائرنگ سے نجی سوسائٹی کا سیکیورٹی گارڈ جام بحق. 31 مارچ کو شیر شاہ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے زخمی شہری بھی دم توڑ گیا. گزشتہ روز مختلف وارداتوں میں 4 شہری جان سے گئے. سائٹ ایریا میں 1 کروڑ 35 لاکھ کی ڈکیتی کے دوران 2 شہریوں کو قتل کر دیا گیا. اسکیم 33 سکندر گوٹ اور اورنگی ٹاؤن فرید کالونی میں بھی 2 شہری قتل. رمضان المبارک میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل شہریوں کی تعداد 20 اور رواں سال 60 ہو گئی. وزیر داخلہ سندھ کا سخت نوٹس. ایس ایچ او سائٹ کو معطل کرنے کا حکم دے دیا. ہیومن رائٹس کمیشن کا کراچی کی صورتحال پر اظہار تشویش. کراچی میں پولیس نظر آ رہی ہے، لوگ مطمئن ہیں، وزیر داخلہ سندھ کا دعویٰ. ضیاء الحسن کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. کوٹ ڈرائیو کرتے ہوئے ضلع وسطی میں لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد پہنچے. شہریوں سے ملاقات، مسائل سن کر موقع پر احکامات دیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی سے کشمور تک امن قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عوام مطمئن ہے. حیدی مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہاں پر چوری کی کوئی واردات نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس. مراد علی شاہ کی شہر بھر میں سخت سیکیورٹی کی ہدایت. ایڈیشنل آئی جی یعقوب منہاس کی نرالی منطق. کہا کراچی میں روز 166 مقدمے ہوتے ہیں جو دوسرے بڑے شہروں سے کم ہیں. پاکستان اور سعودی عرب میں بدھ کو ایک ساتھ عید ہونے کا امکان. سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا. آج 30واں روزہ عید الفطر بدھ 10 اپریل کو ہوگی. پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی آج بیٹھے گی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. صوبائی دارالحکومتوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے. محکمہ موسمیات نے بتایا آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا. انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $5 بلین کی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ تیز کرنے کا عزم. کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر غور. وزیراعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں پاکستانی معیشت میں سعودی کردار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت. ملاقات کا اعلامیہ جاری. سعودی ولی عہد کی وزیراعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی حمایت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور. وزیراعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا. بیت اللہ کے دروازے کھول کر زیارت خاص کرائی گئی. وزیراعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے. The Secretary did speak with the Foreign Minister of Pakistan on Friday to reaffirm our robust partnership which advances the prosperity of Pakistan and the United States. بلنکن اور اسحاق ڈار کے درمیان دونوں ملکوں کے تعلقات آگے بڑھانے پر بات ہوئی. گفتگو میں مضبوط شراکت داری کی توثیق کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ. کہا پاکستانی وزیر خارجہ نے تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت کو وسعت دینے پر گفتگو کی. انسداد دہشت گردی پر جاری تعاون کی اہمیت پر توجہ خیال ہوا. خواتین کو بااختیار بنانے پر بات ہوئی. صحافی کے سوال پر میتھیو ملر نے کہا پاک بھارت تناؤ کی صورتحال پر میڈیا رپورٹس کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ پاک بھارت الزامات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا. پاکستان اور بھارت تمام مسائل کا حل بات چیت سے تلاش کریں. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب آج ہوگا یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سینٹ سیکریٹریٹ نے سینٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا. اجلاس صبح 9 بجے ہوگا. سیکرٹری سینٹ اجلاس کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کا اعلان کریں گے. نومنتخب اراکین سینٹ حلف اٹھائیں گے. نومنتخب اراکین کے حلف برداری کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا. پی ٹی آئی کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا بائیکاٹ کا فیصلہ. تحریک انصاف کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری. خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی ایوان میں موجودگی تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ.
کہا سینٹ میں تمام اکائیوں کی نمائندگی کے بغیر انتخاب غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ ننانوے سال بعد ہونے والے مکمل سورج گرہن کا اختتام میکسیکو سے سورج گرہن کا آغاز ہوا۔ رواں سال کا پہلا مکمل گرہن امریکہ میں بھی دیکھا گیا۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کی گیلری سے سورج گرہن کا مشاہدہ کیا۔ امریکہ کے علاوہ کینیڈا میں بھی مکمل سورج گرہن دیکھا گیا۔ اس سے قبل مکمل سورج گرہن 24 جنوری 1925 کو دیکھا گیا تھا۔ مستقبل میں 26 اکتوبر 2144 میں مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ آرمی چیف کا قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ کاکل میں فزیکل ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد تمام کرکٹرز کو آرمی ہاؤس میں افطار ڈنر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کھلاڑیوں نے کاکل میں تربیت کا موقع فراہم کرنے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر کیا۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو بھی سراہا۔ افطار ڈنر میں چیئرمین PCB اور بورڈ کے دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ فوج کی زیر حراست 9 اور 10 مئی واقعات کے 20 مجرم رہا۔ مجموعی سزا میں سے 1 سال کی سزا معاف کر دی۔ کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت دی۔ راولپنڈی کے 8، لاہور کے 3، گوجرانوالہ کے 5 مجرموں کو 1-1 سال قید مامشقت سنائی گئی تھی۔ رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 مجرم بھی شامل۔ تمام افراد کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ حکومت کا عوام کو عید الفطر کا تحفہ۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ عید کی تیاریاں سر پر، کوئی نہ بیٹھے گھر پر۔ ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ شہر شہر خواتین کی رنگ برنگی چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے کی خریداری۔ جیولری کے سٹالز پر بھی رش۔ بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید لیے۔ ملتان میں حضرات کو کرتے کے ساتھ میچنگ چپل اور ویسٹ کوٹ کی تلاش۔ پنڈی والے بھی دھنا دھن عید خریداری میں مصروف۔ سندھی ٹوپی کی خریداری کے بغیر عید ادھوری۔ جیکب آباد میں 500 سے 30,000 تک کی سندھی ٹوپی موجود۔ نواب شاہ میں سفید پوش طبقے کے لیے عید کا جوڑا صرف 500 روپے میں دستیاب۔ پشاور میں شہریوں کا جمع غفیر، بازاروں میں خریداری کے لیے امڈ آیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان آئیں گے۔ ایرانی صدر کا 3 روزہ دورہ پاک ایران گیس پائپ لائن سے متعلق ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی رسد میں اضافے کے علاوہ مزید سرحدی گزرگاہیں کھولنے پر بھی بات ہوگی۔ کئی شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس نے 69,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 1203 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 69,619 پوائنٹس پر بند ہوا۔ حکومت کا عوام کو عید الفطر کا تحفہ۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ 1000 روپے لے رہے ہیں، حالانکہ ہم حیدرآباد سے 500 روپے میں آئے ہیں۔ جو 500 روپے روزانہ کا کرایہ ہے آج انہوں نے 2000 کر دیا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سر پار کر مٹھی جا رہا ہوں۔ پہلے تو 1350 روپے تھے، لیکن ابھی 1600 1700 لے رہے ہیں۔ کراچی میں مقامی غیر مقامی سب لٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے پردیسیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا، کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ انتظامیہ کے ایکشن کے باوجود محنت کش سفید پوش 200% زائد دینے پر مجبور۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکشن۔ 471 گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں۔ 7,44,000 سے زائد کرایہ مسافروں کو واپس کرنے کا دعویٰ۔
गरीब आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। आवाम के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। गाय के गोश्त से भी ऊपर जा रही है। हम गोश्त लेने के लिए आए हैं, बहुत रेट हाई पाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में ईद से कबल मुनाफाखोरों की मनमानियां, शहरी परेशान, इंतजामिया गायब, कोई पूछने वाला नहीं। अचानक मुर्गी की कीमत 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। बीफ की कीमतें भी आसमान पर, हड्डी वाला 1300 और बगैर हड्डी वाला 1500 रुपए किलो में फरोख्त। सिंध हुकूमत के सरकारी रेट पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। ईद के मौके पर पकवानों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अदरक और लहसुन 700 से 800 फी किलो में दस्तयाब, टमाटर 300 से 350, प्याज 300 रुपए फी किलो फरोख्त। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने एतराज़ात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आम मुकदमा है, ठीक है, बड़े लोग भी इसमें हैं, कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. अपने फैसलों की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मैंने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर मुझे सियासी जमात से मंसूब किया गया। कोई साइल समझता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के रोज़ हाजिर हूँ। हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। कवायद जमा करा दिए। कहते हैं आइंदा इंतखाबात में नई जमात से भरपूर हिस्सा लेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद। 6 माह में शहदा की तादाद 33,207 हो गई। आलमी इदारे सेहत ने गजा में बच्चों को शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड का कहना है, गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामला ख़वातीन शदीद तनाव के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुस्तकिल रुकनियत के लिए फ़लस्तीनी दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। अरकान ने दरख्वास्त नए अरकान से मुतालिक कमेटी को भेज दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुकम्मल मेंबरशिप की दरख्वास्त 2011 में पेश की थी। ईरान ने दुनिया भर में इसराइली सफारत खानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने कहा, ईरान अपने रद्दमल का वक्त और तरीक़ेकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने काम पर पछताएगा। इसराइल तक मार करने वाले 9 मिसाइलों की तस्वीर और नाम जारी कर दिए गए। दुबई इस्लामिक बैंक का डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक और बड़ा कदम। रास P2M के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से ARY सर्विसेज और मैक ग्लोबल का मुआहदा हो गया। मुआहदे पर दस्तखत के लिए दुबई इस्लामिक बैंक हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। ताजरों और कारोबार करने वालों के लिए फौरी अदायगी की सहूलत। अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल बॉलिंग कोच होंगे। T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सिलेक्शन कमेटी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात, रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौके देने पर ब्रीफिंग। 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक खेली जाएगी।
چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، ٹیمیں کھیلنے آئیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات قبل از وقت ہے۔ یہ سال قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت مصروف ہے۔ عثمان قومی ٹیم کے لیے اہل ہے، سلیکشن کمیٹی نام فائنل کرے گی۔ اور کرکٹ کی گیند بھی ہو گئی سمارٹ۔ تجرباتی طور پر بال میں مائکرو چپ لگا کر اسے سمارٹ بنایا جا رہا ہے۔ گیند کی رفتار، گیند کی فی منٹ ریزولوشن، سیم کی پوزیشن، ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کا اندازہ ہوتا ہے۔ چپ گیند میں لگا کر ڈیٹا ایپ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سمارٹ بال کیریبین لیگ اور UAE کی IL T20 میں استعمال ہو چکی۔